کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ابو لہب کے بعد اور ابو جہل کے بعد حضور کو تکلیف دینے میں جو لوگ سب سے زیادہ آگے تھے ان میں ایک بڑا نام عقبہ بن ابی معیط کا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حضرات مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے مکے کی آبادی سے کچھ دور نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت سے پیاس لگ رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت سا وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو پوچھا کہ لڑکے ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے پاس بکریاں امانت ہے اور میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس وقت جو ہے حضور نے فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بکری دکھا دو جس بکری نے ابھی تک بچے نہیں دیے ہو یا ابھی تک وہ حاملہ ہی نہ ہوئی ہو۔ تو انہوں نے ایک بکری سامنے کر دی کہ یہ لے لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بکری کے تھن پر رکھا اور وہ دودھ سے بھر گیا، یعنی جس بکری کو ابھی تک حمل بھی نہیں ٹھہرا ہو، چھوٹی سی بکری تھی اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا اور جو بھی برتن تھا ان کے پاس وہ برتن بھر گیا، خود حضور نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا، اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی کہا کہ تم بھی پیو۔ وہ تو اس معجزے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت دل میں بیٹھی گئی تھی۔ واپس جا کر کے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں عقبہ ابن ابی معیط کی غلامی چھوڑ کر اب آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کیے اور حضور کی ذاتی خدمت کے لیے متعین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک لا کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی گرم کر کے دینا، اور اسی طریقے سے جب بھی آپ کو کپڑے وغیرہ بدلنے کی ضرورت ہوتی تو چادر تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے انہوں نے ایسی خدمت کی کہ سفر و حضر کے شریک ہو گئے۔ حالانکہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی حضور کے گھرانے سے ان کا تعلق